اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں محرم الحرام کے اس نیک مہینے، اس میں کون سا وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ بہت اعلیٰ ہے، اس لحاظ سے اعلیٰ ہے کہ یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا ہوا ہے، آپ نے آزمایا ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ توجہ فرمائیں کہ حضرت امام زین العابدین جو کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ ہیں، یہ ان کا فرمایا ہوا ہے، آزمایا ہوا ہے۔ غور فرمائیں کہ اس میں کتنی پاور ہوگی، کس بزرگ ہستی نے یہ وظیفہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام زین العابدین کی کیا شان ہے، ہماری زبان تعریف نہیں کر سکتی کہ ان کا کیا مرتبہ تھا ولایت میں، کیا شان تھی۔ یہ اس ہستی کا عمل ہے، یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے۔ خصوصاً محرم الحرام میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ بے شمار اولیاء کرام اس وظیفے کو پڑھتے رہے ہیں، خصوصاً حضرت فرید الدین، جس کو ہم بابا فرید کے نام سے پکارتے ہیں، جن کا مزار اقدس آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاک پتن شریف میں ہے۔ انہوں نے بھی اس کو آزمایا، پھر آپ نے حضرت صوفی برکت علی صاحب کو بھی عطا فرمایا۔ یہ وہ بزرگ وظیفہ ہے جو حضرت امام زین العابدین کی زبان سے عطا کیا ہوا ہے۔ تو سامعین کرام، آپ کی توجہ کا خصوصاً ہر لحاظ سے وقت چاہتا ہوں کہ آپ توجہ سے سنیں کہ حضرت امام زین العابدین نے یہ ہم کو کتنا بہت بڑا وظیفہ عطا فرمایا، وہ بھی محرم الحرام کے مہینہ میں۔ تو محترم، آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو اتوار محرم الحرام کا پہلا آئے، اس اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ العاشقین پڑھنی ہے۔ تو جب آپ نے صلاۃ العاشقین کی نیت باندھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ اللہ کے 3 نام 100 بار پڑھنے ہیں۔ پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد
سورہ اخلاص 11 بار، اور یا اللہ ہو، یا ودود ہو، یا عزیز ہو، یا صمد ہو، یہ 100 بار اللہ کے 3 نام پڑھنے ہیں۔ پھر آپ نے جب سلام پھیر دینا ہے، نماز سے فارغ ہو جانا ہے، تو آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے شمال کی جانب منہ کرنا ہے۔ شمال کی جانب منہ کر کے آپ نے 1100 بار حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ 1100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگ کر پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ کر جو آپ نے پڑھا ہے، آپ نے یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارواح مبارک کو نذرانہ عقیدت پیش کر دینا ہے۔ تو دوستو، آپ نے اسی طرح یہ عمل 11 محرم الحرام کی رات پڑھنا ہے مسلسل بلا ناغا۔ تو 11 تک آپ نے پڑھ کر اسی طرح نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہنا ہے۔ پھر آپ نے 11 محرم الحرام کے بعد یعنی 12 تاریخ کو، 12 محرم الحرام کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہی وظیفہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے ہر روز۔ جب تک آپ اس کو 111 مرتبہ پڑھتے رہیں گے، یہ عمل آپ کا کام کرتا رہے گا۔ اسی طرح 1 سال تک یہ کام کرے گا۔ دوستو عزیزو، یہ عمل ہر مشکل کے لیے، ہر مسئلے کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر غرض کے لیے، ہر ضرورت کے لیے کام آتا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی مشکل آئے تو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو اس مشکل کا نام لے کر آپ نے آسمان کی طرف پھونک مار دینا ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند منٹوں کے بعد وہ مسئلہ، وہ پریشانی، وہ مصیبت آپ کی حل ہو جائے گی، مگر شرط ہے آپ کر کے دیکھیں۔ عمل کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ کا عمل کریں گے تو آپ کو اس کے ثمرات ضرور نصیب ہو جائیں گے، ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ جتنے دن آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، آپ نے کچا پیاز نہیں کھانا، بس کچا پیاز آپ نے نہیں کھانا، یہی بس ایک پرہیز ہے اس میں، اور کوئی پرہیز نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ روزے کی بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو عزیزو، یہ ایک خاص تحفہ ہے محرم الحرام کا، اور خصوصاً حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا ہے۔ کیا بات ہے کہ ایک اتنی بزرگ ہستی ہے جن کے لیے اللہ نے بہت بڑا انعام عطا فرمایا، یہ ان لوگوں کا یہ وظیفہ ہے۔ تو امید ہے آپ ضرور اس پر عمل کریں گے اور اپنے خالق مالک سے اپنی مشکلات کا حل ضرور طلب کریں گے، اور آپ کا معاملہ، آپ کی مشکل حل ہو جائے۔